نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ بس ان کے بعد جو ان کے جانشین بنے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، عن قریب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ان انبیاء کے جانشین بنے، ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے اور نمازوں کو ضائع کر لیا۔ فرمایا ان کو عنقریب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفکر اسلام مفسر قرآن سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورى آفاق تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی امت کے زوال کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، یعنی نمازوں کے ضائع کرنے سے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے ذکر خیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جانشین بننے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے خواہشات کے نیز سے پیچھے پڑ کر اپنی نمازوں کو ضائع کیا، اور مرنے کے بعد ان کو غائی میں داخل کیا جائے گا، جو جہنم کی ایک وادی ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوفناک بات ہے یہ۔ اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہماری تو غالب اکثریت 80-90% لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا یہ ہمارے زوال کی نشانی نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کو جنت کے داخلے کا ذریعہ قرار دیا۔ سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ فلاح پا گئے وہ مومنین جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی ان کی نماز کے اندر خوف خدا کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ظاہر اور باطن سے جھک جاتے ہیں، اور ان کی اللہ کے حضور جو حاضری ہوتی ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہ خشوع سے نماز پڑھنے والے وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا، اور نماز بہترین طریقے سے اس کی شرائط، اس کے فرائض، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمدہ طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے جو ہیں اولئک هم الوارثون، ان کو وارث بنا دیا جائے گا۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کا ان کو وارث بنا دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اس میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے جنت الفردوس کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے عزت اور مرتبے والے مقام جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو گویا کہ نمازیوں کے لیے، نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے، نمازوں کو قائم کرنے والوں کے لیے گارنٹی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کو تو جہنم میں جانا پڑے گا، جیسے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ مریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب جہنمیوں سے یہ فرشتے پوچھتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، کیوں جہنم کی آگ میں جل رہے ہو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا، وہ جواب دیتے ہیں لم نک من المصلین، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ جب لوگ نماز پڑھتے تھے تو ہم کھیل تماشے میں لگے رہتے تھے، ہماری اور مصروفیات ہوتی تھی، ہمیں نیند نہیں چھوڑتی تھی، ہم کھانے پینے میں لگے ہوتے تھے، ہم نماز کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اس لیے آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو یہاں جہنمی خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے یا ہم مسلمان نہیں تھے، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ہم بے نمازی تھے اس لیے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قرآن بے نمازی کو جہنمی قرار دے رہا ہے؟ سورہ ماعون، جہاں جو ہم سب کو زبانی یاد ہوگی، سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، یا ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون،
جو نمازوں میں تساہل کرتے ہیں، سستی اور قائلی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت ٹال کر نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے۔ تو محترم بھائیو بہنوں، میں اور آپ بھی سوچیں کہ اگر ہم تارک صلاح ہیں اور یہاں نماز میں سستی اور قائلی کرنے والا، نماز کا وقت ٹال کر پڑھنے والا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی یا جہنم کی وادی ویل ہے، تو بے نمازی کے لیے کیا ہے؟ اسے جہنم کے علاوہ کوئی اور جگہ ملے گی اسے؟ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک خوفناک منظر ہے، ہلا دینے والا منظر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ سب اپنے رب کو سجدہ کرو، فلا یستطیعون، کچھ لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون، ان کو استطاعت ہی نہیں ہوگی۔ حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ ان کی کمر پشت جو ہے وہ تختے کی مانند ہو جائے گی، اس کے اندر جھکنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اب ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہوگی اور ذلت اور رسوائی سے ان کے آنکھیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ مجرم جب کٹہرے میں کھڑا ہو، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو پھر اسے ظاہر ہے کی کیفیت یہی ہو سکتی ہے۔ اب ارشاد فرمایا گیا کہ اس کیفیت کی وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، دنیا میں یہ صحیح سلامت تھے، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، 5 وقت اذانیں ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا آتی تھی، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، وہم صالمون، صحیح سلامت تھے، ان کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، ٹانگوں میں قوت تھی، طاقت تھی، آنکھوں میں بینائی تھی، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج رب کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور بڑا خوفناک منظر ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بے نمازی قیامت کے دن جو کفار و مشرکین کی طرح کھڑے رہیں گے، سجدہ رب کو نہیں کر سکیں گے، پھر ان کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام احمد اور ابن حبان نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ پھر ان بے نمازیوں کا حشر ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا اور ان کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کریں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ وہ اعلان کر رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے اب 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کا عہد کریں، اللہ سارے گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی صلوا علیہ